على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ باواز بلند و پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمدہ ثناواں تعریفاں رب کائنات دے واسطے، ان گنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات دے واسطے۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج کا موضوع، آج کی گفتگو کا عنوان اسلام، ایمان اور احسان کے مفاہیم کے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ وہ حدیث جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر اس حدیث کا تذکرہ ہے، متن ہے۔ امام نووی نے بھی اپنی کتاب اربعین نوویہ کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سماعت کریں اور اس کے بعد پھر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض ثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اچانک ایک آدمی آیا جس کا لباس کہتے ہیں انتہائی سفید تھا، انتہائی سفید، اور جس کے بال سخت سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے، نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا۔ یعنی نہ تو سفر کے آثار اس کے کپڑوں پر تھے، نہ سفر کے آثار اس کے بالوں پر تھے، اور نہ ہی صحابہ میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا۔ اب دیکھیں، آج سے 1450 سال پہلے، جب کہ کوئی گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، جدید سواریاں نہیں تھیں، ڈاچی کا سفر ہوا کرتا تھا یا گھوڑے کا،
یا پیدل سفر تھا۔ اب کوئی آدمی اگر پیدل بھی سفر کر کے آئے تو کپڑوں پر گرد و غبار ہوتا ہے، اور کوئی ڈاچی اور گھوڑے پر سفر کرے تو پھر تو گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے، کپڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ لباس بھی سفید ہو اور آدمی سفر بھی کرے اور پھر کپڑوں پر گرد و غبار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگ دار کپڑا ہو تو پھر بھی سفر کے آثار محسوس ہوتے ہیں، سفید کپڑے پر تو زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس بھی بالکل سفید تھا، انتہائی سفید تھا، شدید کے لفظ آئے ہیں، اور پھر بالوں پر بھی کوئی گرد و غبار نہیں تھا، بال بھی پورے سیاہ تھے۔ آدمی سفر کرے تو گرد و غبار بالوں پر بھی آتا ہے، بلکہ آج کل تو فیشن کا دور ہے، لوگ بالوں پر تیل لگانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بالوں پر تیل لگاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ شریف پر تیل کا اثر دکھائی دیتا ہے، امامے کو جو ہے وہ تیل لگ جاتا۔ تو اگر بالوں پر تیل لگا ہو تو گرد و غبار تو زیادہ جمتا ہے، زیادہ سفر کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بال بھی سیاہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، ہم میں سے اسے کوئی نہیں پہچانتا۔ اب دیکھیں، اگر مدینے کا رہنے والا ہو یا مدینے کے ارد گرد کسی گاؤں، کسی دیہات کا رہنے والا ہو تو یقیناً صحابہ میں سے کوئی تو اسے پہچانتا ہوتا۔ صحابہ کے اندر وہ ہستیاں بھی موجود تھیں جو تاجر بھی تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، اور اچانک وہ نمودار ہوا، اچانک آیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حتی جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ لباس بھی سفید ہے، بال بھی سیاہ ہیں، صحابہ میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، صحابہ نے پہلی بار دیکھا، اور پھر اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے کہ وہ بالکل حضور کے قریب آ کر بیٹھا ہے، اور کتنا قریب بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھا، اِلَى رُكْبَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِلَّتِهِ، کہتے ہیں کہ اس طرح وہ بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے، اور پھر اپنے ہاتھ، دو زانو ہو کر وہ بیٹھا ہے جیسے نماز میں، نماز تشہد میں بیٹھتا ہے،
التحیات میں بیٹھتا ہے تو یہ روزانو ہے، تو پھر اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھ اپنی یا حضور کی رانوں پر رکھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے، جس طرح نمازی تشہد میں ہاتھ رکھتا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے۔ سبحان اللہ، بیٹھنے کا کیسا انداز ہے! حتیٰ کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھا، ایسے ادب سے بیٹھا جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یعنی یہ آنے والا آدمی صحابہ کو حضور کے سامنے بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے کہ حضور کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، اور کہتے ہیں وقال یا محمد، اب اس نے پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں، یہ آنے والے نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آج کل لوگوں کو یا سے بڑی تکلیف ہے، یا محمد کہہ کر کوئی پکارے تو پریشان ہوتے ہیں۔ جبریل امین نے، آنے والے نے، یہ مسئلہ حل کر دیا کہ اس نے کیا پکارا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خبر دیجئے اسلام کیا ہے، بتائیے اسلام کیا ہے۔ فقال، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رَمَضَان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحَجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر تیرے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، استطاعت رکھتا ہو تو پھر حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعریف فرمائی۔ سائل کا سوال تھا اسلام کیا ہے، تو حضور نے اسلام کی بنیادی چیزیں بتائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور پھر نماز قائم کرنا، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 ارکان اسلام گنوائے۔ اسلام یہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے اسلام کے اندر جہاد کا تذکرہ نہیں فرمایا،
جہاد کا ذکر نہیں کیا، تو محدثین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جہاد ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتا۔ حضور نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہیں، تو جہاد ہر وقت ہر مسلمان پر لازم نہیں ہوتا۔ جہاد کبھی تو فرض ہوتا ہے اور کبھی وہ سنت ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے۔ جہاد ہر وقت فرض نہیں رہتا۔ اسلام اور کفر کی جنگ ہو، اسلام پر کفر کا حملہ ہو جائے اور مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے پکارے، بلائے، تو اب ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ یا کسی مسلمان پر، مسلمان علاقے، مسلمان بستی پر کفار جو ہیں وہ غلبہ کرنے کی کوشش کریں، حملہ کر دیں، اور پھر مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو بلائے، تو اس وقت بھی مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام گنوائے اور بتایا یہ اسلام ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ یہاں حضور نے اسلام کی تعریف کی ہے، اسلام کی بنیادی باتیں بتائی ہیں کہ اسلام یہ ہے جن کے کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، یعنی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اب دوسرا سوال اس سائل کا ہے، قال صدقتا۔ اب اس سائل نے کیا کہا؟ جب حضور نے اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں تو سائل کیا کہتا ہے؟ قال صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اب یہاں حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا۔ تعجب کس بات پر؟ جب کوئی سائل سوال پوچھتا ہے تو اپنے علم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عجیب سائل ہے کہ جو سوال بھی پوچھتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے سائل کو پہلے سے پتا ہے، تصدیق بھی سائل کر رہا ہے۔ عمر کہتے ہمیں تعجب ہوا۔ اب غور کیجئے، تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور حضرت عمر کی فراست کا اندازہ کیجئے، باقی کسی صحابی کا تذکرہ نہیں کہ فلاں نے کہا کہ ہمیں تعجب ہوا۔ حضرت عمر کی فراست دیکھیے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے فوری تعجب ہوا، ہمیں تعجب ہوا۔ عجیب بات ہے۔ تو یہ وہی عمر ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ حضرت عمر کی فراست ہے۔ اور پھر حضرت عمر کس کنڈیشن میں حضور کے پاس کھڑے تھے اور کھڑے ہوتے تھے؟ حضرت عمر ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور ایک کمانڈر کھڑے ہوتے تھے، ہر وقت آنے جانے والے کو دیکھتے تھے، یہ کس طرح آ رہا ہے، کیسا ہے، کس نیت سے آنے والے کی حضرت عمر نیت بھی بھانپ لیتے تھے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سائل عجیب سائل ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، قال
فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دے دیا تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے، وہ خود ہی جواب دیتا ہے، یعنی تصدیق کرتا ہے جواب کی۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ کہتا ہے قال اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، انل ایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اب سائل نے دوسرا سوال کیا ہے، پہلا مکمل ہوا، سائل نے تصدیق بھی کی، جواب کی، اب سائل نے دوسرا سوال کر دیا، قال فاخبرنی عن الاسلام عن الایمان، کہتا ہے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور نے ایمان کے بارے میں کیا بتایا ہے، توجہ کیجیے گا۔ پہلے اسلام کے بارے میں بتایا، اب ایمان کے بارے میں حضور نے بتایا ہے۔ قال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ اسلام کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے، اور ایمان کیا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، ایمان رکھے، پہلی چیز۔ اور آگے فرمایا وَمَلَائِکَتِهِ، اور تو اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھے، اللہ پر بھی ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہو، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہو، وَتُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ ایمان کے بارے میں بتایا ہے۔ اسلام کے بارے میں حضور نے 5 بنیادی چیزیں بیان فرمائیں، اور ایمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسلام کو بطور کھولا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کے جواب میں حضور نے یہ دین بیان فرمایا ہے۔ تو گویا ایمان اور اسلام، ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو۔ اب جب اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ملائکہ پر بھی ایمان ہوگا، پھر کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، رسولوں پر بھی ہوگا۔ اب جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ پر کسی کا ایمان ہوگا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، تو پھر اس بات پر بھی ایمان ہو کہ اس کے ملائکہ بھی معصوم ہیں، بھولنے والے نہیں ہیں، غلطی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو یہ کہے کہ جبریل بھول گئے، نبوت لانی تو علی کے پاس تھی، جبریل بھول کر نبی کے پاس چلے گئے، جس کا جبریل کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ جبریل بھول گئے جو فرشتوں کے رسول ہیں، تو اس کا اللہ کے بارے میں پھر ایمان کیسا ہوگا؟
اور پھر ملائکہ کے بارے میں نہیں فرمایا، ملائکہ کے بعد فرمایا وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو۔ جب فرشتوں پر ایمان ہوگا کہ فرشتے معصوم ہیں، غلطی سے پاک ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ خطا نہیں کرتے، تو کتابوں پر بھی مکمل ایمان تب ہوگا کیونکہ کتابوں کو لانے والے فرشتے ہیں، کتابوں کو لانے والے جبریل ہیں۔ جب جبریل ہی بھول گئے تو کتاب پھر جو ہے وہ کیسے لا ریب ہو سکتی ہے؟ جو کتابوں کو لانے والا بھول جائے تو پھر کتابیں کیسے جو ہے وہ لا ریب ہو سکتی ہیں؟ اور پھر تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید، تو یہ ایمان ہے۔ کتاب کے لا ریب ہونے کا عقیدہ اسی کا ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ جبریل کے بارے میں ٹھیک ہو۔ اگر جبریل کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہ رہا، جبریل پر ہی تذبذب کا شکار ہو گیا، جبریل کے بارے میں عقیدہ یہ ہو گیا کہ وہ بھول گئے تھے، تو پھر قرآن پر تو وہ عقیدہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَرُسُلِهِ، اللہ پر ایمان، اور اللہ کے پیغمبر فرشتوں پر جو پیغام لانے والے ہیں، اور پھر فرشتوں کے بعد کتابوں کا ذکر آیا کیونکہ کتابوں کو لانے والے فرشتے ہیں، اور کتابوں کے بعد پھر رسولوں کا تذکرہ آیا کیونکہ کتابیں آئی رسولوں کی طرف ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چین ہے، کتابیں اللہ کے ہاں سے، فرشتے اللہ کے حکم سے آنے والے ہیں، اور اللہ کے حکم سے کتابیں لانے والے ہیں، اور جن کی طرف کتابیں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالی کے نبی ہیں، وہ چنیدہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو جب جبریل کے بارے میں ایمان ٹھیک نہ رہا تو کتابوں کے بارے میں نہیں ہو سکتا، تو کتابوں کے بارے میں جب ایمان ٹھیک نہ رہا تو پھر اس رسول کے بارے میں ایمان ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کو اگر دوسری طرف دیکھ لیں، اب نیچے سے اوپر جائیں تو رسول کے پاس کتاب آئی، تو کتاب لانے والے فرشتے ہیں، جبریل ہیں، اور جبریل اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ تو جب رسول کی رسالت پر ایمان نہ رہا، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا نبی پر ایمان نہ رہا، تو جب نبی پر ایمان نہ رہا تو قرآن پر ایمان نہ رہا، اور قرآن پر ایمان نہ رہا تو جبریل قرآن کو لانے والے ہیں، پھر فرشتوں پر ایمان نہ رہا، اور جب فرشتوں پر ایمان نہ رہا تو فرشتے اللہ کے حکم سے آنے والے ہیں، پھر اللہ پر ایمان نہ رہا تو مومن کیسے ہوگا؟ وہ مومن تو نہیں ہے، مؤمن ہو سکتا ہے، مومن نہیں۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان ہو، ملائکہ پر ہو، کتابوں پر ہو، رسولوں پر ہو، اور آگے حضور نے فرمایا والیوم الآخر، قیامت پر بھی ایمان ہو۔ قیامت کی خبر کس نے دی ہے؟ مخلوق کو خبر کس نے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ قیامت کی نشانیاں حضور نے بتلائی ہیں، آگے وہ نشانیاں بھی آ رہی ہیں، اور قیامت کے بعد فرمایا وَتُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،
اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر پر بھی یہ نہ ہو اچھا کام ہو جائے تو کہے میری طرف سے ہے، میں آ کیتا سی تے جناب اے ہو گیا، اور جناب ساڈی محنت دا پھل ہے، اچھا ہو جائے تے تیری محنت دا پھل، تے جے برا ہو جائے تو پھر کہ اللہ کی طرف ہوئی ہے جی۔ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب حضور نے جب یہ ایمان کے بارے میں بتلایا تو اب سائل پھر کیا کہتا ہے؟ قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا، عجیب سائل ہے، سوال بھی پوچھتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے، اور پھر آگے سائل نے پھر تیسرا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الاحسان، حضور مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا ہے؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر ایمان کے بارے میں، اب احسان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو حضور نے فرمایا پھر اس طرح اللہ کی عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہر کسی کے یہ کسی کے کا خاصہ تو نہیں ہے، یہ طاقت تو ہر کسی کے پاس نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ ہاں کچھ مقربین ہیں، کچھ اللہ والے، کچھ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، مگر حضور نے آگے بھی فرما دیا اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ ایمان تو ہونا، یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کوئی مزدور، کوئی غلام، کوئی نوکر کوئی کام کر رہا ہو اور مزدور کے پاس اس کا مالک بھی آ جائے اور مزدور کو مالک دیکھ رہا ہو تو مزدور کو پتا ہو کہ مجھے مالک دیکھ رہا ہے تو پھر مزدور کام کرنے کے اندر کوئی چوری نہیں کرتا، دھیان سے کام کرتا ہے، پورا کام کرتا ہے اور احسن یعنی اچھا کام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کم از کم پھر یہ کیفیت ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مزدور کو جب دنیا دار مالک دیکھے تو وہ اپنے کام کے اندر کوتاہی نہیں کرتا، تو ہم تو اس مالک کے حضور کھڑے ہیں، اس مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو مالک ہر وقت ہماتن ہر جیت دیکھ رہا ہے، اور نہ رات دن، نہ وہ مالک دن کا محتاج ہے نہ روشنی کا محتاج ہے۔ جیسے وہ دن کو دیکھتا ہے ویسے ہی رات کو دیکھتا ہے، اور جیسے جلوت میں دیکھتا ہے ویسے ہی خلوت میں دیکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ توجہ میری طرف کیجیے گا، باتیں بعد میں کرنی، یہ کم از کم آپ کی کیفیت ہو جائے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال پھر کیا کہتا ہے؟ قال فاخبرنی، مجھے خبر دیجئے۔ اب یہ آخری سوال ہے سائل کا، وہ کیا ہے؟ عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔
مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ اب یہاں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ کوئی مستری ہو اور کوئی کام مستری کا پھنس جائے، اڑ جائے کہیں، تو وہ کس سے پوچھتا ہے؟ مزدور سے۔ کس سے پوچھے گا؟ سینئر سے پوچھے گا، جو اس کو جانتا ہو۔ استاد کے سامنے شاگرد استاد سے جب سوال کرتا ہے تو شاگرد جانتا ہے کہ میرے استاد کو علم ہے اس کا، شاگرد تب ہی پوچھتا ہے۔ اور سوال اس سے پوچھا جاتا ہے جو جانتا ہو، جو علم رکھتا ہو، جو اس کے بارے میں۔ اب سائل نے حضور سے پوچھا عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتلائیے، تو پتہ چلا سائل جانتا ہے میں جس سے پوچھ رہا ہوں وہ قیامت کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے تو پوچھا جا رہا ہے۔ مگر حضور نے اس عمل کو مخفی رکھا۔ حضور بھی جانتے تھے سائل پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ حضور جانتے تھے کہ سائل جو ہے وہ قیامت کے بارے میں دن، تاریخ، سن پوچھنا چاہتا ہے کہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کس سن آئے گی۔ حضور نے اس بات کو، اس امر کو مخفی رکھا۔ چند چیزیں حضور نے بتلائی۔ پہلے یہ حدیث کے الفاظ سنیے۔ جب سائل نے سوال کیا قال فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، تو قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جس کا سوال تم مجھ سے کر رہے ہو یہ تو تم بھی جانتے ہو۔ اب حضور کو بھی پتا تھا جو سائل ہے یہ بھی جانتا ہے، تو جب جس سے پوچھا جا رہا ہے جو سائل کے بارے میں یہ جانتا ہو کہ اس کے بارے میں سائل کو بھی پتا ہے، تو کیا اس ہستی کو یہ پتا نہیں ہوگا سائل کون ہے؟ سائل کون ہے حضور کو یہ پتا نہیں چلا ہوگا؟ اب سائل نے پھر آگے کیا کہا؟ قال فاخبرنی ان اماراتھا، اس نے کہا چلیں مجھے کچھ نشانیاں بتلا دیں۔ اگر آپ قیامت کے بارے میں اس طرح نہیں بتلا سکتے تو مجھے کچھ نشانیاں بتا دیں۔ سائل کے سوال سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سائل کو بھی پتا چل گیا کہ حضور قیامت کے بارے میں وقت نہیں بتا سکتے، دن نہیں بتا سکتے، تاریخ، سن نہیں بتا سکتے، چلیں نشانیاں پوچھ لیں۔ اب حضور نے نشانیاں بتلائیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں سنیے اور ان پر غور کیجیے، حالات کو بھی مد نظر رکھیے اور نشانیوں پر غور بھی کیجیے۔ حضور نے اب نشانیاں بتلائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال ان تالد الامۃ ریتہا ربتہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی جب اپنے مالکہ کو جنے، جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے، اور وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نشانی کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ اور تو ننگے پاؤں، ننگے جسم
اور تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی وہ وقت آئے گا کہ تو ان لوگوں کو دیکھے گا جو بکریوں کے چروائے ہوا کرتے تھے، جو ننگے پاؤں، جن کے پاس پورا لباس نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ جو تنگ دست تھے، وہ جب مکانات کی تعمیر میں، محلات بنانے میں، یعنی ان کے پاس اتنا مال آ جائے گا، اتنے امیر ہو جائیں گے کہ محلات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اور پھر آگے حضور نے فرمایا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي عمر اتدري عن السائل فقلت الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. اس کے بعد وہ سائل چلا گیا، اور سائل کے چلے جانے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ حضور نے پوچھا بھی عمر سے ہے، عمر جانتے ہو؟ جنہوں نے پہلے بات سنی ہے حضرت عمر کے بارے میں، اب وہ غور کریں. اب یہاں حضور نے بھی عمر سے ہی پوچھا ہے، تعجب بھی عمر کو ہی ہو رہا تھا سائل پر. حضور نے پوچھا بھی عمر سے ہے، عمر جانتے ہو سائل کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یا رسول اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ سائل کون تھا میں تو نہیں پہچان سکا. لباس بھی بالکل صاف ہے، سفید لباس ہے، شدید سفید ہے، بال بھی سیاہ ہیں، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور سوال بھی کر رہا ہے، قریب اتنا بیٹھا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، جوابات کی تصدیق بھی کر رہا ہے. یا رسول اللہ ہم نہیں پہچانے یہ سائل کون ہے، عجیب سائل تھا. تو اب حضور نے کیا فرمایا سائل کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ، اے عمر یہ جبریل تھے. یہ کون تھے؟ جبریل تھے. آتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. یعنی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا مجھ سے سوال کیا کرو، مجھ سے پوچھا کرو، مگر صحابہ ادب کی وجہ سے حضور سے سوال نہیں کرتے تھے. اور جو سوال صحابہ نہیں کر سکے تھے، نہیں پوچھ سکے تھے، جبریل نے آ کر وہ سوال کر کے صحابہ کو وہ دین سکھایا ہے. یہ سوال صحابہ نہیں کر سکے تھے حضور سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جب وہ چلے گئے، سائل چلا گیا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کو واپس بلا کے لاؤ. جب صحابہ باہر نکلے ڈھونڈنے کے لیے تو کچھ بھی نہ ملا. صحابہ کے دیکھنے پر، تلاش کرنے پر کچھ بھی نہ ملا. تو صحابہ نے آ کر خبر دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نکلا ہے مگر ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم نے کہیں نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب جو حضور نے فرمایا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب تم دیکھو لونڈی اپنے مال کو جنے، تو محدثین فرماتے ہیں اس بارے میں کہ لونڈی کو مالکا کا جننے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، لونڈی سے مراد لوگ نوجوان یا کوئی بھی ہو، عمر کے کسی حصے پر میں بھی ہو،
لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، ایسی بدتمیزیاں کریں گے جیسے لونڈیوں سے کی جاتی ہیں، اور مائیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے سامنے بات کرنے سے ایسے ڈریں گی جیسے لونڈی اپنے مالک سے بات کرنے میں ڈرتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں لوگ ماؤں کے ساتھ کیا حال کر رہے ہیں۔ کئی جگہ میں نے خود دیکھا ہے، کچھ جگہ میں نے خود سنا ہے، اکثر بات سننے میں آتی ہیں فلاں نے اپنی ماں کو مارا ہے، اپنی ماں کو پیٹا ہے، اپنی ماں کو مندا بولا ہے۔ تو یہ خبر میرے کریم آقا نے 1450 سال پہلے فرما دی تھی کہ قرب قیامت وقت آئے گا جب لوگ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مائیں گھروں میں اولاد کے سامنے ایسے ڈریں گی، ایسی ہوں گی جیسے لونڈیاں ہوتی ہیں، نکرانی ہوتی ہیں۔ لونڈی اپنے مالک کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی، بات کرنے میں ڈرتی ہے، کچھ مانگنے سے ڈرتی ہے، کچھ پوچھنے سے لونڈی ڈرتی ہے۔ آج کچھ گھروں میں ماؤں کا حال بھی ایسا ہی ہے، مائیں اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے بات کرنے میں ڈرتی ہے، ماں باپ آج اولاد سے یہ پوچھنے میں ڈرتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ بیٹا گھر سے باہر نکلے تو ماں باپ کی اب یہ جرات نہیں رہی، یہ طاقت نہیں رہی زبان میں ماں باپ کے کہ وہ اولاد سے یہ پوچھ سکے کہ کہاں جا رہا ہے۔ اور اگر وہ ڈرتے ڈرتے ماں باپ پوچھ ہی لیں تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے۔ میں ان الفاظوں کو لٹانا دہرانا نہیں چاہتا، جو بولتے ہیں ان کو بڑا پتہ ہے۔ تو میں ان نوجوانوں کو، ان دوستوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، حضور نے یہ نشانیاں بتلائی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم ایسا کریں۔ حضور نے یہ نشانیاں بتلائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہم بچ سکیں، ہم محفوظ رہ سکیں، ایسے کبھی گناہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ جو نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، دعوت فکر ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اگر زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو بعد میں لوگوں کو گوشت کھلائیں، لوگوں کو بریانی کھلائیں، اور کسی کو کپڑے دیں، کسی کو پیسے دیں، ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو دکھلاوا ہے، وہ ناک کے لیے کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی قدر کرنی ہے تو آج کر، زندگی میں کر۔ چند دن پہلے ایک باپ میرے سامنے رو رہا تھا کہ میرے اولاد کا میرے ساتھ یہ سلوک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہے۔ آج ماں باپ کی قدر کرو گے تو اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ باپ راضی ہوا تو اللہ راضی ہوگا، ماں راضی ہوئی تو اللہ راضی ہوگا۔ اگر آپ نے ماں باپ کو ناراض کر دیا، رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، پوری زندگی میں وہ نوجوان، وہ بیٹا کبھی سکون نہیں پا سکتا جس کے ماں باپ اس سے تنگ گئے یا اس سے ناراض گئے۔ یہ دولت تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ آج ماں باپ کی قدر کریں۔ اور حضور نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ چرواہے تنگ دست ننگے پاؤں والے، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جن کے پاس جوتے بھی پاؤں میں نہیں ہوتے تھے، جن کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا، جو چرواہے تھے، اور چرواہے کا حال آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے، کس حال میں چروایا ہوتا ہے کہ کبھی ملی کبھی نہ ملی، ملی تو سوکھی بھوکی، اور پھر اس کے علاوہ لباس، جوتوں، کپڑوں کا حال کیا ہوتا ہے
تو حضور نے فرمایا جب ایسا وقت آ جائے کہ یہ لوگ اتنے مالدار ہو جائیں کہ اب مکانات بنانے میں بھی، ان کی بلندی میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے. یہ ایک مثال دی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو فرمایا یہ بھی قرب قیامت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی سب سے پہلے عرب میں پوری ہوئی. عرب والے وہ لوگ تھے جو اونٹوں کو چروا کر گزارا کرتے تھے، جو چرواہے تھے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا. آج محلات اور بلڈنگوں کے اندر مقابلے ہو رہے ہیں اور عیاشیاں کی جا رہی ہیں، اور عرب سے چلتے چلتے آج یہ نشانیاں پوری دنیا میں پھیلی ہیں. مگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اگر کسی کو اللہ مال دے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ کسی کو دے دے تو وہ دعا کرے اس مال کو جائز کاموں کے اندر خرچ کرنے کی. یہ دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے. یہ نہیں ہے کہ جائز نیک کاموں کے اندر خرچ کرنے میں تو پہاڑ نظر آئے مگر وہاں لٹائے جہاں رحمان راضی نہیں ہوتا، شیطان راضی ہوتا ہے. ان پر لٹائے جو شراب پی کر قوالی کرنے والے ہوں، ان پر لٹائے جو کنجر ناچنے والے ہوں، گانے والے ہوں. نہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر یہ مال تمہارے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق